نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ عمل میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی زندگی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے انتہائی معزز سامعین کرام، یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ کی ذات کا سب کچھ ہے، یہ دنیا میں ہے، یہ آخرت میں ہے، یہ ظاہر آ رہا ہے، یہ پوشیدہ ہے، یہ نظروں کے سامنے ہے، یہ نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ سب نظام چلانے والا، بنانے والا، دکھانے والا، چھپانے والا، ظاہر کرنے والا، یہ سارا خدائی نظام ہے۔ خدا علم یزل نے یہ ہمیں ساری چیزیں کچھ دکھائی ہیں، کچھ چھپائی ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا آنا بہت بڑا حادثہ ہے، اور اس دنیا میں سے مر کر دنیا سے چلے جانا یہ اس سے بڑا حادثہ ہے۔ اس کی وجہ کہ ایک ہنسی کھیلتی زندگی میں پر بر میں مٹی ہو جاتی ہے، ہڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں، اور جسم لاکھوں کیڑوں سے سجایا جاتا ہے، اور کپڑوں کی کیڑوں کی غذا بن کر جاتا ہے۔ وہ جسم جو ہاتھ لگانے سے میلا ہو جاتا تھا، وہ جسم آج قبر میں چور چور ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، الناس نوم، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ جب یہ مر جائیں گے، مرنے کا انداز اور مرنے کی تدبیر اس طرح ہے کہ جس طرح بندہ سویا ہوا خواب دیکھتا ہے، اس طرح دنیا کی زندگی ہے۔ جس طرح رات کو بندہ خواب دیکھتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے، صبح کو وہ بیدار ہوتا ہے اور رات کا خواب اس کے دماغ و ذہن میں ہوتا ہے، اسی طرح کی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس طرح یہ نظام دنیا کا چلتا ہے، کوئی آیا اور کوئی چلا گیا اور کوئی آئے گا۔ اصل سرمایہ انسان کے لیے وہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 دوست ہیں، ایک آدمی کے 3 دوست ہیں، اور جب وہ بیمار ہوا، اس کا آخری وقت آیا، نزع کا وقت قریب آیا، تو اس نے کہا کہ میرے ان 3 دوستوں، میرے ان 3 بھائیوں کو بلایا جائے۔ ان سے پوچھا، ان تینوں سے پوچھ گچھ کی جائے۔ پہلے سے پوچھا، بھائی تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ اس نے کہا، میں تیرے مرنے تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ دوسرے سے پوچھا، تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ اس نے کہا، میں قبر تک تیرا ساتھ دوں گا۔ تیسرے سے پوچھا، تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ اس نے کہا، میں تیرا ساتھ دنیا میں بھی دوں گا، قبر میں بھی دوں گا، حشر میں بھی دوں گا، حتیٰ کہ جنت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تیسرا ہے یہ بہتر ہے۔ پہلے 2 والے اس کو
درمیان میں چھوڑ دیں گے، لیکن یہ تیسرا ہے جو آخر تک اس کے ساتھ جائے گا، یہی بہتر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جو تھا وہ اس کا مال تھا، قبر تک مال اس کے ساتھ جائے گا۔ جب مر گیا تو قبر تک نہیں بلکہ موت تک، جب اس کی روح پرواز ہو گئی اس کے بعد وہ مال کسی اور کے حوالے ہو جائے گا۔ اب دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کی اولاد اور اس کے گھر والے، اس کی بیوی، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوس والے، بہن بھائی، یہ ہوں گے، یہ قبر تک اس کے ساتھ جائیں گے۔ قبر میں اتار کر یہ بھی اس کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، یعنی اندھیری نگری میں یہ اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب تیسرا جو ہے یہ اعمال ہیں۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا قرآن پاک کا کہ احسن اعمالا، احسن اعمالا، کہ اچھا عمل اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یہی جا کر اس کی کامیابی کا بہترین تسلسل ہے، جو اس کو قبر کو منور کرے گا اور قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب سے پیارا اور سب سے بہترین ساتھی اور دوست اور بھائی ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو اچھے عمل ہوں گے یہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ احسن عمل کا مطلب کیا ہے؟ احسن کا عمل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں بتا کر اللہ تعالیٰ نے یوں بتا دیا کہ تم جو نیک عمل کرو گے، اس نیکی کو تمہاری اس نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس نیکی کو بچا کر رکھا جائے گا، اور قیامت کے دن یہ تمہارے ساتھ یہ نیکی جائے گی۔ دنیا میں بھی تمہاری بھلائی کے لیے، دنیا میں بھی تمہاری کامیابی کے لیے یہ نیکی کام آئے گی، اور قبر میں بھی کام آئے گی، اور حشر میں بھی کام آئے گی، اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو کرے گی۔ احسن عملا یہ لا کر اللہ تعالیٰ نے یوں بتا دیا کہ ایک بندہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور بہت سارے برے کام کرتا ہے۔ فرمایا ان کو اور نیکی کرنے والوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زندگی کے باقی امور اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، اور صرف اگر کرتے ہیں تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے باغی ہو چکے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں غیر شرعی امور کو اپنا رہے ہیں، اپنی زندگی کو وبال بنا رہے ہیں، ان کا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں نوٹ کیا جاتا ہے۔ فرمایا احسن عملا، عمل کرنے والا وہی کامیاب ہوگا جس کے اچھے اعمال ہوں گے۔ ایک وہ ہے جو اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے دنیا کو متاثر کر رہا ہے، اس کی زبان سے حسنات کے پھول نکھر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کی زبان سے سیئات کے وہ کانٹے نکل رہے ہیں، ہر طرف سے اس کی زبان سے وہ بد کلامی اور بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہے، وہ سیئات کر رہا ہے۔ سیئات کرنے والے ناکام ہوں گے، حسنات کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال اچھے کرے گا تو وہ اعمال اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوں گے، آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے ساتھ رہیں گے، اور قبر میں بھی اور اس کے ساتھ رہیں گے، حشر میں بھی اس کے ساتھ رہیں گے، اور جنت تک اس کا ساتھ رہیں گے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مال کو بھی ضرورت کی سمجھ کر خرچ کرے، اور مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرے، اور اپنی اولاد کی وہ ضرورتیں پوری کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں، جو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، اس کی اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر بھائی، جب بہت ساری
یعنی سب عارضی اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں. یہ عارضی دنیا ہے. مثال کے طور پر اولاد کے لیے بندہ اپنا ایمان بھی ختم کر دیتا ہے، بیوی کے لیے اپنا سب کچھ بلا دیتا ہے، اور بہن بھائیوں کے لیے سب کو ناراض کر دیتا ہے، جائز ناجائز یہ تمام کام کر گزرتا ہے. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اس کا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا جس نے عارضی زندگی کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دیا، جس نے عارضی زندگی کے لیے اپنے اعمال کو بھی برباد کر دیا. وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عارضی یہ اولاد کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، پردیس کاٹتا گیا، حتیٰ کہ جہاں تک وہ بھوکا پیاسا اپنی اولاد کے لیے رہا. لیکن یہ اولاد کل اس کے کام نہیں آئے گی، اور اس اولاد نے اس کو اندھیری نگری میں چھوڑ دیا، اور یہ قبر میں اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. یہ فریاد کر رہا ہے کیا ہو گیا میرے ان بال بچوں کو جو مجھے جہاں اندھیرے میں چھوڑ کر آ گئے، کیا ہو گیا ان کو کہ انہوں نے مجھے آج اندھیری قبر میں چھوڑ دیا. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر اگر بات کی جائے تو سمجھ میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ عمل کرو جو تمہیں ہمیشگی کے لیے کام دے، جو ہمیشگی کے لیے تمہارا ساتھ رہے، جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہے، جو حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہے، جو جنت میں بھی تمہارے ساتھ جائے، جو دنیا میں بھی تمہارے لیے عزت کا باعث بنے، دنیا میں بھی تمہارے لیے وہ چیزیں لائے جو تمہاری زندگی کو کامیاب بنائے. آج ہم کرتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا. ہم دنیا کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی عزت بنانے کے لیے، دنیا کی شہرت بنانے کے لیے نہ بھائی کا حق کھا رہا ہے، بہن بھائی کا حق کھا رہی ہے، بھائی بہن کا حق کھا رہا ہے، ماں باپ کے حق حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ جو عمل ہم کرتے ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے وبال ہے، خواہ وہ تھوڑا کر رہا ہے یا بہت کر رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی. فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. تمہیں یہ کتابچہ دیا جائے گا، ہاتھ میں اس کو پڑھو اور یہی تمہارے لیے کافی ہے حساب کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کے رسول کو پسند ہو. آج ہماری زندگی وبال جان بنی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے، میرے پاس بہت کم ہے، میں اس سوچ میں پڑا ہوا ہوں میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے اور میں بھی اس کے آگے نکل جاؤں. ہر بندہ پیسوں کے چکروں میں آگے نکلنا چاہتا ہے، مال کے چکروں میں آگے نکلنا چاہتا ہے، عزت کے چکر میں آگے نکلنا چاہتا ہے، اور پیسہ، مال، عزت، اولاد، یہ ساری نعمتوں میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے. لیکن کبھی یہ غور و خوض نہیں کیا جو اللہ نے دیا وہی حق اور سچ ہے، جو اللہ نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے. میں اس پر صبر شکر کرنے والا بن جاؤں، میں اس پر اللہ کا احسان مند بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرنے والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والا بن جاؤں. آج ہم نے اپنی زندگی کو اجیر بنایا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ چکی ہے اور دین کی محبت ہمارے ہاتھوں میں ہے. جب دنیا کی بات آتی ہے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو ہم ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں اور دنیا کو مقصد بنا کر چل رہے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دنیا کو مقصد نہیں بلکہ دنیا کو ضرورت سمجھ کر کرتے اور آخرت کو مقصد بنا کر چلتے، تو ہمارے لیے یہ دنیا بھی جنت بن جاتی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوتی. آج ہر ایک آدمی بے سکون ہے، اس کو سکون نہیں ہے، رات کو سو نہیں سکتا، رات کو وہ جاگتا رہتا ہے، صبح جب ہوتی ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، نہ ادھر کامیابی ہوتی ہے نہ ادھر کامیابی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو غیر شرعی طریقے سے گزار رہا ہوں، اس لیے میری زندگی پریشانی میں مبتلا ہے.
ہے، میں نے جب تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا، میرے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، میرا کردار اچھا ہونا چاہیے، میرا گھر بار اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ فضولیات سے دور ہونا چاہیے۔ ہم سب کام غیر شرعی کرتے ہیں، ہمارا کھانا غیر شرعی ہے، ہمارا پینا غیر شرعی ہے، ہمارا بیٹھنا غیر شرعی ہے، ہمارا اٹھنا غیر شرعی ہے، ہمارا ملنا غیر شرعی ہے، ہم ہر وہ کام شریعت کے خلاف کرتے ہیں، ہمارا شادی کرنا غیر شرعی ہے، ہمارا نکاح کرنا غیر شرعی ہے، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو شریعت سے دور دور تک اس کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کی زندگی کو بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہم فکر مند ہوں اور اس زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا صبر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا شکر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اس پر صبر کریں، تب جا کر ہماری زندگی بن سکتی ہے۔ جب ہم کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے، مصلہ بچھا کے اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنے والے جب بن جائیں گے، اللہ ہمیں دے گا، سب کچھ دے گا۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔